بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کا قصہ سننے جا رہے ہیں۔ قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک مالدار انسان تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی جائیداد کا وارث سوائے اس کے بھتیجے کے کوئی اور نہ تھا۔ اب اس کے بھتیجے نے ایک دن سوچا، کیوں نہ اپنی انکل کی جائیداد کو ہتھیا لینے کا وقت آ چکا ہے، تو اس نے اپنے چچا کا قتل کر ڈالا، کیونکہ اس کو اور تو کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا کہ جب تک چچا حیات ہیں تب تک تو مجھے یہ جائیداد نہیں مل سکے گی۔ اس طرح اس نے اس کو قتل کر دیا اور پھر لاش کو کسی اور کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ وہ خود جو ہے قتل کے الزام سے بری الزامہ ہو سکے۔ اب بنی اسرائیل کے سارے لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، لیکن ہمارے اوپر الزام نہ آ جائے، اور جس کے گھر کے باہر لاش پڑی تھی وہ بھی خصوصی بہت پریشان کہ میں نے تو قتل ہی نہیں کیا۔ سب لوگ پریشان ہو کر اپنا معاملہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل قوم کو حکم دیجئے کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی حکم اپنی قوم کو سنایا کہ آپ ایسے کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اب اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک مردہ ٹکڑا لیں، گوشت کا ایک ٹکڑا لیں، اس گوشت کے ٹکڑے کو اس مردہ انسان یعنی بنی اسرائیل کے مالدار شخص کے جسم کے ساتھ چھوئیں، مس کریں۔ جیسے ہی وہ گوشت کا ٹکڑا اس مردہ انسان کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، وہ مردہ انسان اللہ کی قدرت کے ساتھ خود ہی بول پڑتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ میرا قتل کس نے کیا۔ وہ اپنے بھتیجے کا نام لیتا ہے اور ساتھ ہی وہ پھر سے فوت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم نے سکھ کا سانس لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بچایا۔ ظاہر تو وہ گائے کو ذبح کرنا اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، کیونکہ ہمسائے قوم کے ساتھ رہتے ہوئے ان میں گائے پرستی، بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ لیکن جب ان کو حکمت پتہ چلی کہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اب اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں دو پہلو نظر آتے ہیں۔ پہلا نتیجہ جو ہمارا اخذ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی بعد موت عطا کرتے، مردہ چیز سے اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کرتے، اور زندہ انسان کو کس طرح پل میں مردہ بنا دے۔ دوسرا پہلو، دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو بری نظر آ رہی ہے بظاہر اور نفس پر بڑی باری فیل ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے اس کے نتائج برے نکلیں، اس کے نتائج اللہ کی طرف سے بہترین ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ